ایک ساتھی پوچھتے ہیں کہ اذان اور اقامت میں کیا فرق ہے؟ اذان نماز کے وقت کی خبر دینے کے لیے دی جاتی ہے اور اقامت جماعت کھڑی کرنے کے لیے کہی جاتی ہے۔ اسی طرح اذان کے کلمات دوہرے ہوتے ہیں اور اقامت کے کلمات اکہرے ہوتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ان یشفع الاذان و ان یوتر الاقامہ، کہ اذان دوہرے کلمات میں کہے اور اقامت اکہرے کلمات میں کہے۔ ایک سوال ہے کہ اذان میں ترجیع کیا ہے اور ترجیع کے ساتھ اذان ہونی چاہیے یا بغیر ترجیع کے؟ ترجیع یعنی کلمات کا دہرانا، لوٹانا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کو پہلے آہستہ سے کہنا پھر زور سے دہرانا۔ ترجیع کی یہ روایت بھی آئی ہے اور بغیر ترجیع کی روایت بھی آئی ہے۔ اذان کے کلمات عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں 15 بتائے گئے ہیں، ترجیع کے بغیر یعنی ایک بار ہی کہنا ہے، جبکہ ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ترجیع کے ساتھ اذان ثابت ہے۔ اس طرح اذان کے کلمات 19 ہو جاتے ہیں اور دونوں ثابت ہے۔ ایک ساتھی پوچھتے ہیں کہ اذان کی دعا کی اہمیت کیا ہے؟ جی ہاں، اذان کے کلمات سن کر جیسے مؤذن پکارتا ہے ویسے ہی کلمات کو دہرانا چاہیے۔ صرف حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جائے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، کہ جب تم مؤذن کو پکار لگاتے ہوئے سنو تو ویسے ہی کہو جیسے مؤذن کہتا ہے۔ البتہ اس میں یہ کہا گیا کہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق، کہ جو کوئی اذان سنتا ہے اور کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں یہ دعا اضافی طور پر بھی ثابت ہے کہ ایک آدمی جب اذان کی آواز سنے اور یہ دعا کرے اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة، اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ اگر ہم اذان سن کر مؤذن کلمات کو دہراتے ہیں سوائے حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے کہ اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے، پھر رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا کہتے ہیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں اور آپ کے لیے اللہ سے وسیلہ کا سوال کرتے ہیں، تو ہمیں 4 انعام ملتا ہے، 4 فضائل حاصل ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہمارے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، دوسرے نمبر پر ہمیں جہنم سے نجات مل جاتی ہے، تیسرے نمبر پر ہمارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور چوتھے نمبر پر ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حلال ہو جاتی ہے۔ اور 5ویں بات یہ کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا اگر کریں گے تو دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، کہ اذان اور اقامت کے بیچ جو دعا کی جاتی ہے وہ رد نہیں کی جاتی۔